علامہ مولانا عمران جہانداد نقشبندی صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز سے ہم تمام کی قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ حضرت کے آنے سے قبل فاروق استقبال نعرہ تکبیر، باواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، جماعت اہل سنت، جماعت اہل سنت پاکستان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید و فرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وفی مقام آخر الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا أزلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاة کے بعد اللہ کریم کا صد کروڑا احسان فضل شکر کہ جس نے ماہ محرم الحرام کے اندر ہم سب کو آج کی بھی مبارک شب اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے محبوب خاص کر اولاد امجاد میں سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و امیر المؤمنین خلیفہ سوہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان محبوبان کے ذکر کے صدقے ہم سب کو اپنی بارگاہ کا خاص کرم نصیب فرمائے۔ جس طرح آپ لوگوں نے درود شریف پڑھ کے ابتدا کی ہے، نہ جانے آگے اختتام آپ کیسا کریں گے۔ درود شریف جس طرح پڑھنا چاہیے، جس طرح کی پڑھنے کی سنیوں کی روایت ہے، جس طرح ہمیں پڑھنا چاہیے، ایک بار اس انداز میں پڑھ کر اس سستی والے خاموشی والے ماحول کو ختم کریں۔ میں حسینی مزاج کا آدمی ہوں، زندہ لوگوں سے خطاب کرتا ہوں، قبرستانوں میں تقریر نہیں کرتا، اس لیے اپنے مزاج کو تھوڑا سا گرمی سے متصف کریں۔ بلند آواز سے سونے مولا پاک پہ، آقا پاک پہ محبتوں کے ساتھ درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الأمی الطاہر المطہر وعلی آلہ وسلم۔ آج کا عنوان جو کہ مجھ عاجز
مجھ فقیر کے ذمہ لگایا گیا ہے۔ اشتہارات کے ذریعے یقیناً آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا، حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ سوئم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ و خلیفہ چہارم حضرت سیدنا امیر المؤمنین مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم، ان دو ہستیوں کے متعلق آج انشاءاللہ عز و جل ہم گفتگو کریں گے اور آپ سنیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی عثمان ہے۔ عثمان کا مطلب ہے خوشبودار قلم۔ کیا مطلب ہے؟ آپ لوگوں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، بولیے کیا معنی ہے؟ اگر آپ اسی طرح سستی رکھیں گے تو آدھے گھنٹے میں تقریر ختم ہو جائے گی۔ میں نے آپ سے پہلے کہا میرا مزاج نہیں ہے بالکل خاموش لوگوں سے بات کرنے کا، اور لوگ تو ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، ہم تو الحمدللہ ساری زندگی حسینی رہنے والے ہیں، صرف نام کے نہیں حقیقت میں بھی۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے ذکر اقدس سے پہلے، ترتیب خلافت کے اعتبار سے پہلے ذکر تفصیل کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کروں گا۔ اگر وقت نے ساتھ دیا، آپ کی محبت، آپ کی کیفیت سلامت رہی، تو پھر آخر میں انشاءاللہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کا میں ذکر کروں گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ سے لقب عطا کیا گیا کامل الحیاء والایمان، کہ وہ ہستی جو حیاء اور ایمان میں کامل ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ سے آپ کو ذو النورین کا بھی لقب عطا کیا گیا، جس کا معنی ہے دو نوروں والا۔ کتنے؟ بولیے کتنے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کے حوالے سے چند آیات وقت مناسب تک جتنا وقت نے آپ کی کیف میں ساتھ دیا۔ سب سے پہلی آیت جس کو میں نے تلاوت کیا، حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے اندر منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا، لوگو ہم نے جنگ لڑنی ہے، اسلام کو اس وقت تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب سرکار یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہاں تمہاری مدد کی ضرورت ہے، جان بھی چاہیے مال بھی چاہیے، مدد کرو، تو آپ کہتے ہیں سب سے پہلے اس وقت جس شخص نے، جس سعادت مند نے، جس محبوب نے، جس آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کرم سمیٹنے والے نے اپنی زبان سے سرکار کے کرم کو اپنے مال کے ذریعے سمیٹا، اس مجلس میں سب سے پہلے جو ہستی کھڑی ہوئی اس کا نام حضرت سیدنا عثمان غنی ہے۔ آپ کھڑے ہوئے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا سب کچھ آپ پہ قربان۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت مجاہدین کو، اس وقت میدان جنگ میں ہم جس طرف چل رہے ہیں، جس کو محدثین نے، جس کو شارحین نے جیش عسرہ کے نام سے، اور اصل اس کا نام غزوہ تبوک ہے، اس کے لیے مدد کی ضرورت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 100 اونٹ بمائے ساز و سامان مجاہدین کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اس طرح سبحان اللہ۔ اگر آپ میں سے کسی کو کہا جائے 1 اونٹ قربان کریں
آپ کہیں گے جی ہم سے تو سبحان اللہ نہیں نکلتی، ہم کیا اونٹ قربان کریں؟ آپ جتنے بھی بیٹھے نا، اگر آج آپ نے سبحان اللہ کہی تو آج بلدیہ کے ایس ایچ او نے اعلان کیا ہوا ہے سب کو ہم گرفتار کر لیں گے۔ مجھے تو لگا ایسا لگا کہ آج کوئی ایس ایچ او نے ایسا آرڈر جاری کیا یا ڈی ایس پی نے، ایس ایس پی نے، آئی جی نے، کوئی ایسا اعلان نہیں ہے۔ پولیس کھڑی ہوئی ہے، ایجنسیز کے لوگ موجود ہیں۔ آپ ڈر خوف کی وجہ سے اپنی زبانوں کو بالکل حرکت مت دیجیے گا۔ اگر آہستہ سے بھی سبحان اللہ نکل گیا نا تو آپ جو گھر والوں سے قسم کر کے آئیں نا، وعدہ کر کے آئیں، وہ ٹوٹ جائے گی۔ عثمان غنی نے 100 اونٹ سرکار کی بارگاہ میں پیش فرمائے۔ ایسے نہیں، جیسی ہستی ہے اس کے لیے ویسی سبحان اللہ۔ عمران جانداد کے لیے نہیں، سونے عثمان غنی کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر ترغیب دلائی۔ آپ نے فرمایا اور مدد کرو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پھر کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ کا غلام عثمان 200 اونٹ بمائے ساز و سامان آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم خطبہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا اور مدد کرو، اور مدد کرو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پھر فوراً کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب عثمان غنی 300 اونٹ بمائے ساز و سامان قربان کرتا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 600 ہو گئے نا۔ بلدیہ والوں کی گنتی کا یہ حال ہے۔ بولیے کتنے ہو گئے؟ مورخین لکھتے ہیں جب دینے کا وقت آیا نا، جب دینے کا وقت آیا ہے تو 600، جب دینے کا وقت آیا، ایک روایت میں 930، ایک روایت میں 940، ایک میں ہے 950۔ آپ نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں 950 اونٹ بمائے ساز و سامان اور 50 گھوڑے بھی، گویا کہ 1000 سواریاں آپ نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کی، اور ساتھ ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 1000 اشرفیاں بھی قبول فرمائے۔ مشکات شریف کی شرح مرآت کے اندر ایک روایت یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ حکیم الامت لکھتے ہیں کہ یہ تو ایک مرتبہ کا تھا کہ پہلے 100، پھر 200، پھر 300، 600 یہ ہو گئے، 950 ملا کر 50 گھوڑے ساتھ کیے اور 1000 اشرفی، ان سب کو ملا کر ایک روایت کہتے ہیں اسی کے ساتھ جب دوبارہ وقت آیا تو 10,000 اشرفیاں پھر سرکار پہ قربان فرمائے۔ میں یہاں پر آپ لوگوں کی محبت میں، آپ لوگوں کی جھولیوں میں ایک محبت کا موتی قربان کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے جب 950 ہی دینے ہیں، 1000 ہی دینا ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب پہلی بار اعلان کیا تھا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ کھڑے ہو کے کیا دیتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 1000 دے رہا ہوں، میں 2000 دے رہا ہوں، میں 3000 دے رہا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، عشق والوں کی بات کون سمجھے؟ صوفیاء لکھتے ہیں کہ اس میں راز یہ تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا یہ تھی کہ لوگوں یاد رکھو میں اس بات کا منتظر تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ بیان کر رہا ہوں جو بزرگوں نے لکھی ہے۔ کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ یہ تھی کہ اگر میں زیادہ بیان کرتا تب بھی دے سکتا تھا، لیکن میں نے ابتدا تھوڑے سے اس لیے کی کہ سرکار اگر 1000 مرتبہ اعلان کرے تو یہ ساری شہادت عثمان ہی سرکار کی بارگاہ میں پیش کرے، کوئی اور پیش نہ کر سکے۔ بھائی حیدری ذرا صحیح لگا دیں۔ لوگوں کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ ہم یا رسول اللہ والے بھی حیدری ہیں۔ حیدری ہیں کہ نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
ایک صحابی کہتے ہیں جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو اشرفیاں پیش کی، کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقلبها فی یدی، آقا کریم علیہ السلام ان درہموں کو، ان اشرفیوں کو اپنے ہاتھوں میں یوں لٹتے ہیں، یوں پلٹتے ہیں، کبھی یوں کرتے ہیں، کبھی یوں کرتے ہیں، کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، واہ مولا، واہ لجپال، عثمان تیری قسمت کو سلام، تیری اشرفیاں، تیرا مال، حبیب کبھی ایسے کریں، کبھی ایسے کریں، یقلبها، اور مال کو الٹ پلٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کے کرنے کے بعد سرکار نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ دعا کی، اللہم رضیت عن عثمان، اے اللہ آج تیرا حبیب عثمان سے راضی ہے، راضی ہے، راضی ہے، تو بھی آج عثمان سے راضی ہو جا۔ میں تو راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، ہائے ہائے ہائے، میں تو راضی ہوں تو بھی، جو چاہتا ہے رب راضی ہو جائے بولو ان سے راضی ہے، بولو ان سے، ہائے ہائے ہائے۔ کوئی مائی کا لال ہو بیٹھے ہمارے سامنے، ہم بتائیں تجھے ان سے راضی تھا، راضی ہے، راضی رہے گا، بولو راضی۔ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ تقریریں، یہ باتیں کیا پتہ قبول ہو نہ ہو، منہ پہ دے ماری جائیں، لیکن ایمان کامل ہے، ذوق اکمل کہتا جن کی غلامی کرتے ہیں نا نوکریاں قبول بھی ہو جایا کرتی ہیں۔ ہمیں اپنے عالم، مفتی، قاضی، مستند ہونے پر اتنا میں کہتا ہوں گھمنڈ نہیں ہے، خدا کی قسم ہمیں الحمدللہ صحابہ و اہل بیت کے نوکر ہونے پہ فخر ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اسی حدیث میں دوسرا نقطہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، کہتے ہیں اس کے بعد نبی علیہ السلام نے حدیث مبارک پڑھی، یعنی جو آپ فرمائیں وہ حدیث ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما علی عثمان، آج عثمان پہ کچھ نہیں، یا ما نافیہ ہے، پھر آگے فرمایا ما عمل ھذا بعدی، یہ مائے موصولہ، پہلے فرمایا نہیں ہے عثمان پر کچھ، بولو نہیں ہے عثمان پر، جس کو سونے غنی سے پیارے بولو نا نہیں ہے عثمان پر، میں یہ تو نہیں کہہ رہا بولو عمران جانداد پہ آج کچھ نہیں، نہیں، ہم پہ تو آپ پہ اور مجھ پہ الحمدللہ آج حسین کا رنگ ہے، اس بارگاہ کی فکر ہے، عثمان غنی کی محبت چھائی بھی ہے، اور اس بات کی فکر بھی چھائی بھی ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے اگلی منزلیں آسان فرمائے۔ تو جیسے کیسے گزر جائے گی روکھی سوکھی دنیا آج چون کے محبت کر کے، آگے اگر کرم نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ ان کا ذکر سینہ کھول کے خوشاتی کے ساتھ اپنے چہرے پہ حشاش بشاشیت خوشی کو رکھ کے دل کو سرور کی کیفیت میں ان کا ذکر کرو۔ سرکار فرماتے ہیں آج عثمان پہ کچھ نہیں، بولو آج عثمان پہ، میں دعا دے رہا ہوں آپ کی سستی دیکھ کے، میں دعا دے رہا ہوں یا اللہ جو عثمان غنی کا ذکر کھل کے کرے، اب جس کو پتا ہے نا کہ عثمان غنی کا مزار کہاں ہے وہ دیکھنا اتنی اونچی سبحان اللہ بولے گا، میں دعا دے رہا ہوں یا اللہ جو عثمان غنی کے لیے آج اپنی آواز اور سینہ کھول دے، اس کو سونے عثمان غنی کے مزار کی حاضری عطا فرما۔ اب آپ میں سے عراق کس کس نے جانا ہے؟ اچھا ہاتھ نیچے، کتنے لوگ جانتے ہیں عثمان غنی کا مزار کہاں ہے؟ چند لوگ۔ عثمان غنی کا مزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ ہے کہ میں نے اس چیز کو بارہا پریکٹیکل کیا کہ آپ کے روضہ اقدس پہ حاضری دی جائے نا، یوں رک کر آپ کے روضہ اقدس پہ سیدنا عثمان غنی کے، اب آپ کی سبحان اللہ کا میں طالب ہوں، میرے ہاتھوں کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ کے روضہ اقدس پہ کھڑے ہو کر فاتحہ شریف پڑھی جائے نا، اور انہی قدموں پہ یوں آپ گھومیں، ادھر عثمان غنی کا مزار ہے، ادھر گنبد خضرا ہے، تو گنبد خضرا دیکھنا ہے،
عثمان غنی کا روزہ دیکھنا ہے؟ پھر دعا دے رہا ہوں، یا اللہ اب سمجھ کر ذرا اب اپنی زبان کو کھولیے گا کہ مولا آج جتنی دیر عمران جانداد نقشبندی حسینی کے ساتھ میری طرح گرج کر برس کر جو عثمان غنی کا ذکر کرے، اے مولا ان کو اور مجھے ہم سب کو عثمان غنی کے بازار کی حاضری عطا فرما دینا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما علی عثمان، آج عثمان پہ کچھ نہیں، بولو آج عثمان پہ کیا مطلب یہ ہے عثمان نے اتنی بڑی خدمت پیش کر دی۔ اے حبیب، عثمان غنی سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے میرے محبوب، اے میرے نوکر، اے عثمان، تیری اس خدمت کا صدقہ یہ ہے رب نے تجھے اس قربانی کے صدقے آج پاک فرما دیا ہے۔ دوسرا جملہ ما عمل ھذا بعد، اور اس کے بعد بھی مولا اسے محفوظ رکھنا، اس کے بعد بھی اسے بولی اسے، یعنی اس کے بعد عثمان غنی پیسے دیے نا، مدد کی نبی علیہ السلام کی، اور در حقیقت نبی علیہ السلام کی کیا، مجاہدین کی، اسلام کی، سرکار تو سرکار ہے۔ توجہ، سرکار علیہ السلام فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے فرما گئے کہ عثمان کا فیوچر سیو ہے، سیو محفوظ ہے۔ کیسے؟ اللہ اکبر، محدثین کیا خوب جملہ فرما گئے اس حدیث کے تحت۔ محدثین فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان آئندہ بھی محفوظ ہے، بولو آئندہ بھی، یعنی گناہ نہیں کرے گا۔ کیسے فرمایا نہیں کرے گا؟ عشق والا نقطہ بیان کیا۔ صوفیاء فرماتے ہیں ارے پرندے کی پرواز ہے ہی پروں کے ساتھ، پر کاٹ دو اور پرندے سے کہو جا میاں اڑ کے تو دکھا، اڑ نہ سکے گا، اڑ سکتا ہے، صلاحیت ختم ہو گئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندہ ہے، بشر ہے، صحابی ہے، غلام ہے، لیکن سرکار نے فرمایا عثمان جا، آج تیرے سینہ اقدس پر مدینہ والے نے ایسی نگاہ ڈال دی ہے کہ تیرے سینے کو ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا ہے۔ جا، نگاہ مصطفیٰ گارنٹی دے رہی ہے، نگاہ مصطفیٰ جا، ہم نے اس قلب کو پاک کر دیا، بندہ بشر ہے، نگاہ مصطفیٰ سینے کے اندر اس گندگی، اس گناہ، اس بدی جس کے لیے آثار، حرکات، جسم، ذرائع ڈھونڈتا ہے، اے عثمان تو نے آج ایسا کام کیا ہے کہ ہم نے نگاہ ڈال کر حدیث کے اندر یہ اعلان کر دیا ما عمل ھذا بعدی، اس کے بعد بھی عثمان پر کچھ نہیں ہوگا، آج بھی پاک ہے، آئندہ بھی پاک ہے۔ تیسری بات میرے نبی فرماتے ہیں آئندہ پاک ہے، اس کا مطلب گناہ نہیں ہوگا، استغفر اللہ العظیم، کفر نہیں ہوگا، اسلام سے نکلے گا نہیں۔ سرکار نے ایمان پر خاتمے کی بشارت بھی دے دی ہے، ایمان پر خاتمے کی، بولیے ایمان پر خاتمے کی، بندہ گناہ نہیں کرے گا۔ استغفر اللہ العظیم، مجھے آپ بتائیے ایسی ہستی ہو، عام گناہگار بندہ ہو، آپ جیسا مجھ جیسا، جب پتہ ہو کہ نیکیاں ہی نیکیاں کرے گا تو نیکیاں مینس ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ سرکار نے 3 چیزیں اس حدیث میں بیان کی۔ پہلی چیز فرمایا پاک ہو گیا، دوسرا فرمایا آئندہ کچھ نہیں ہے، نگاہ ڈال دی نا۔ اور ایک روایت کے اندر میں نے جب اس روایت کو پڑھا، عشق والی روایت، ایسے روایت ایسی ہے جس میں میں مست ہو گیا ہوں، تو آپ سنیں گے تو کیا ہوگا۔ سونے عثمان غنی کے لیے ادھر کا زور لگا کے، ادھر کا نہیں،
زبان سے نہیں، سینے کا زور لگا کے عثمان غنی کے لیے. ایک صحابی کہتے ہیں جب عثمان غنی نے یہ شہادت پیش کر دی، میں نے دیکھا پوری رات سرکار جاگتے رہے، سوئے نہیں. ایک ہی بات پوری رات کرتے رہے. وہ کیا بات تھی؟ جس کے لیے کہی اس کی کیا بات ہے؟ وہ بات یہ تھی کہ یا اللہ میں آج عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. خلیفہ سوئم حضرت سیدنا عثمان، بولو عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں. میں نے عظیم اتنا کھینچ کے اس لیے کہا، عظیم بمانا بڑا ہے، کتنی بڑی ہستی ہیں. سرکار کے اتنے بڑے غلام ہیں. آقا مولا تو سرکار ہے نا، لیکن سرکار کے اتنے بڑے غلام ہیں. ہائے سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی مدینہ شریف کے مردوں کے لیے قبرستان کی جگہ خریدے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میں خریدوں. اور اس جگہ کا نام کیا ہے؟ ہر عاشق کی تمنا ہے کہ اللہ ہمیں مدینے کے اس عظیم قبرستان جنت البقیع میں دفن ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی خریدی ہوئی جگہ کون ذریعہ، کون سبب بنا، یہ سعادت کسے ملی؟ آج کی تقریر یاد کر کے جانا ہے. اس کا نام ہے سونے عثمان غنی. بولو سونے. عالم ہے نا، عالم کا کام ہے موضوع پر بات کی جائے. عوام آج بھی علم کو ترستی ہے، عوام آج بھی علماء پہ جان قربان کرتی ہے، بشرط یہ ہے کہ نوکری کرنے والا ٹھیک ہو. آج میرا ایمان ہے، میں تو جہاں جا رہا ہوں یہی دیکھتا ہوں. الحمدللہ آدھا دن، پون دن، ایک دن، 2 دن اپنا ہم لگاتے ہیں کسی موضوع پر، لیکن الحمدللہ ایک بار جا کر، دوسری مرتبہ جا کر، تیسری مرتبہ پھر سمندر دیکھتے ہیں. اور اکثریت آپ میں میجورٹی اس وقت جو بیٹھی ہوئی ہے وہ ینگسٹرز کی ہے، میرے نوجوان طبقے کی ہے. الحمدللہ. تو لوگ کہتے ہیں آج بھی لوگ سنی نوجوان طبقہ دین سے دور ہو گیا. میں کہتا ہوں نہیں. بلدیہ ٹاؤن میں اگر محرم الحرام کے اندر نوجوان طبقے کو دین سے محبت کا جذبہ، اگر دین سے محبت کرتے ہوئے دیکھنا ہے تو میں بربلا کہا کرتا ہوں آؤ ینگ جوناگڑھ واز میرات کمیٹی کے جلسوں کو دیکھو، کہ جس کے اندر الحمدللہ یہ کمیٹی انتخاب بھی ایسے لوگوں کا کرتی ہے جو بیٹیاں چارج کرنے والے آتے ہیں، اور الحمدللہ آتے بھی ایسے ہیں کہ جو نوجوانی میں عشق رسول کی بیٹری چارج کرواتے ہیں. ہمیں اور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس کے قریب ایک مدرسہ ہے، بہت ہی پرانا، دارالعلوم حزب الاحناف. اس مدرسے کے عظیم مفتی دبنگ مفتی محمد حسن رضوی، آپ نے کتاب لکھی. اس کتاب کا میں حوالہ دے کے جا رہا ہوں. اس کے اندر یہ لکھا ہوا جو میں اگلی بات کر رہا ہوں، کیونکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ادھر کی کر دی ادھر کی کر دی. آپ کی کتاب اقدس انور کے اندر ہے، خرید آپ سکتے نہیں ہو، ہمارے پاس موجود ہے، ہم آپ کو دکھا دیں گے کبھی. اس کے اندر لکھا کہ جب جنت البقیع اس مقدس سرزمین کو خریدنے لگے نا، تو جس کی تھی تو اس بندے نے کہا عثمان غنی اٹھ آ زمین دیکھو، پھر پیسہ دو، پھر خریدو. دنیا کا دستور ہے، کوئی چیز خریدنی ہے چیک کرو، مسئلہ ہے نہیں ہے. عثمان غنی نے کہا
اور دیوانے تجھے پتا نہیں ہے تو کس کو چیز بیچ رہا ہے. دنیا مجھے جو بھی کہے میں عثمان غنی ہوں. میں جب نبی کے نام پر نبی کے لیے آقا کے لیے مولا کے لیے کوئی چیز خریدتا ہوں چیز دیکھ کر نہیں, چیز دیکھ کر نہیں, لجپال کا چہرہ دیکھ کے خریدتا ہوں میں. چیز نہیں دیکھتا, جو سب کچھ ہیں ان کو دیکھ کے خریدتا ہوں. کہا چلو وہ کوئی اور ہوگا جو زمینیں دیکھ کے خریدے گا. عثمان تو چاہتا یہ ہے دنیا جہاں کا پیسہ جہاں جہاں لگے مجھے پتا نہ چلے, بس میرا حبیب میرے سامنے ہو, میں اس پہ پیسے قربان کرتا رہا. لوگ باتیں کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھو سرکار علیہ السلام نے ان کو اپنی 2 بیٹیاں دی. کتنی بیٹیاں عطا فرمائی؟ عطا فرمائی. آپ اپنے داماد کی کتنی عزت کرتے ہیں؟ 100 غلطیاں اس کے اندر. کہتے ہیں نہیں یار برداشت کرو, بیٹی کی وجہ سے اس گند کو قبول نہیں کرنا, بیٹھ جا. آپ کی زبان بول کے جا رہا ہوں, 100 غلطیاں اس میں ہو نا. بچی بھی آگے بولتی ہے, بچی کو کہتے ہیں بچی اب کیا ہو, مقدر کا لکھا ہوا تھا, برداشت کر. اپنے داماد کی تم بڑی عزت کرے, میرے نبی کا داماد سونا عثمان غنی, اور ایک بیٹی بھی نہیں 2 بیٹیاں عطا فرمائیں. جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا نا, اے ہائے مولا علی کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ نام لو اونچا. مولا علی. آپ نہیں لوگے؟ مولا علی. تقریر ختم. مولا علی. ختم کر دوں. مولا علی. بولو مولا مولا علی کہتے ہیں. کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں سرکار کو نکاح کے بڑے خطبے پڑھتے ہوئے دیکھا. قربان ایک خطبہ ایسا دیکھا علی قربان ہو گیا. پوچھا علی کس کا خطبہ تھا؟ علی کہنے لگے خطبہ جس کا تھا بات میں بتاؤں گا, پہلے یہ تو پوچھ خطبے میں کیا کہا. کہتے ہیں بتا علی. نبی کہتے ہیں علی سب بیٹھے ہوئے ہیں. علی کہتے ہیں خطبے میں نبی نے یہ کہا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی میں یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دے دیتا. کہتے ہیں میں قربان ہو گیا, میں قربان ہو گیا, میں قربان ہو گیا عثمان پر. ارے عثمان تیری قسمت وہ ہے کہ نور والا جس کو ایک بیٹی دے وہ نور والا ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک شخص کے نکاح میں نہیں آئی. آدم سے لے کر عیسیٰ تک واحد عثمان غنی ہے جس کے نکاح میں ایک نبی نہیں, امام الانبیاء کی 2 بیٹیاں نکاح میں آئی ہیں. اس کو کہتے ہیں عثمان غنی. بولو عثمان, اور گج بج کے ہاتھ بلند کر کے بولو عثمان. یہ ہے عثمان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے ہمارے شیر, یہ ہے ہمارے شیر, یہ ہے ہمارے صحابہ. بولو یہ ہے ہمارے صحابہ. ہم بات کرتے ہیں صحابہ پہ. میں نے کچھی شہنشاہ مسجد میں جمعے میں اعلان کیا, میں نے کہا جس کو صحابہ کی شان سننی ہے نا وہ 26 کو جلسے میں ضرور آئے.
नौकरों के गंग जूनागढ़ वालों तुम नौकरी करो, हम सारे मिलकर तुम्हारी नौकरी करेंगे। सहाबा सहाबा हैं, सहाबा क्या औकात कि हम डायरेक्ट कहें जी मैं उस सिद्दीक़ अकबर का नौकर, मैं उस्मान गनी का नौकर, मैं उमर फारूक का नौकर। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हदीस पास पढ़ रहा हूँ मैं, माँ आयशा सिद्दीक़ा, ये नाम लो, ये सुन्नियों का अकीदा है, बोलो माँ। सुस्त हो यार, तकरीर भी सुना रहा हूँ, अकीदा भी सिखा रहा हूँ, आगे कुछ इस्लाह की बातें नमाज की भी करूँगा मैं, सारे काम होने चाहिए। हमें सब चीज़ों की ज़रूरत है बाबा, जो शीला जज्बा भी, अकीदा भी, नमाज भी, अमल भी, दस्तार भी, सुन्नत भी, अमल भी। नबी अलैहिस्सलाम के हम नौकर हैं, उनके किरदार के बगैर कौन सा किस्सा आ गया जी? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहज़ादी, हम मुसलमानों की माँ, माँ आयशा सिद्दीक़ा, ऊंचा बोलो माँ आयशा, माँ आयशा, 3 बार बोलो माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारक में, कमरा मुबारक में, कमरा आपका होता है, हुजरा खतीब का होता है, नबी का कमरा मुबारक होता है, नबी का रोज़ा मुबारक होता है, जो हुजरा था वही रोज़ा मुबारक है आज। तो कहते हैं हुजरा मुबारक में बैठे हुए थे, दरवाजे पर दस्तक हुई, दखल अबू बकर, कहते हैं मेरे वालिद अबू बकर दाखिल हो गए। जब अबू बकर दाखिल हुए तो सरकार अलैहिस्सलाम इस तरह बैठे हुए थे कि आपकी पिंडली मुबारक से थोड़ा सा कपड़ा सिर का हुआ था, थोड़ा सा ऊपर हुआ था। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कपड़े को नीचे नहीं किया, बस थोड़ा सा इस तरह ऊपर, तो उसी तरह रहा। आ गए सैयदना सिद्दीक़ अकबर, गुफ्तगू शुरू हो गई। थोड़ी देर गुजरी, दरवाजे पर दस्तक हुई, दाखिल उमर, मैं सहाबा के नाम पढ़ रहा हूँ, अंग्रेजी तो नहीं बोल रहा। सोने उमर आ गए, सोने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह बैठे आए, उन्होंने भी गुफ्तगू की। थोड़ी देर गुजरी, दरवाजे पर दस्तक हुई, दोनों ने इजाजत तलब की। जब तीसरा बंदा आया उसने भी इजाजत तलब की। तो आयशा सिद्दीक़ा कहती है मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान गनी आए हुए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया आयशा उस्मान को रोको, उस्मान को रोको। आप कहती हैं मैंने देखा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पिंडली मुबारक का कपड़ा नीचे किया और सीधे होकर बैठ गए, उस्मान कब्र में दाखिल हो गए। हदीस मुबारक मौजूद है ना उस्मान गनी। ये उलमा बैठे हुए हैं, ये हैं। मैं तो आलिम नहीं हूं, मैं तो उलमा की जूतियां उठाता हूं। जिस दूल्हा की आज शादी है उसका नाम है, उसका मौजू है उस्मान गनी। उसका नाम क्या है? बोलो क्या नाम है? मुझे मौजू दिया उस्मान गनी। मैं बात करूं बर्मा के मुसलमानों पर, और बर्मा के मुसलमानों पे फिर दुआ भी कर देंगे यार। मौजू दिया है आपको जी उस्मान गनी, तो जब दिया मौजू उस्मान गनी है तो सुना के जाएंगे उस्मान गनी। उस्मान गनी अंदर कमरे में दाखिल हुए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू हुई, गुफ्तगू खत्म हो गई। सिद्दीक उठ गए, उमर उठ गए, उस्मान उठ गए, चले गए। आयशा सिद्दीक़ा कहती है खलवत हुई, तन्हाई हुई। जब मुझे मौका मिला ना नबी पाक से गुफ्तगू का, तो मैंने हाथ जोड़ के अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या मामला हुआ? मेरे वालिद सिद्दीक़ अकबर आए, आप उसी तरह बैठे रहे अपनी शान के मुताबिक, आपकी शान है। जब उमर आए आप उसी तरह बैठे रहे, आपने अपनी पिंडी का कपड़ा नीचे नहीं किया। और जब उस्मान आए, अल्लाह
فجلست وسویت ثیابہ، آپ سیدھے بھی ہو کے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے کو برابر بھی کر دیا. یہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صدیق آئے اس وقت بھی آپ کپڑا سیدھا کرتے، عمر آئے اس وقت بھی کپڑا سیدھا کرتے، آپ نے نہیں کیا. عثمان آئے آپ نے کر دیا، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. یہ راز کیا ہے؟ یہ بات کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح. اللہ نبی پاک فرمانے لگے عائشہ عائشہ انا استحی انا استحی منہ، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں. تستحی منہ الملائکہ، جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. غوث پاک کا نعرہ ایسے ہونا چاہیے. یہ پیچھے والا روڈ ہے. میں تو شہنشاہ میں کہتا ہوتا ہوں، میں تو ماہی گیر جو ہیں، مچھی والے جو ہیں، ان کا خطیب ہوں. اور وہاں تو ماشاءاللہ غوث پاک کے نعرے پر بات پر مسجد میں رنگ آتا ہے وہاں ہمارے یہاں. اور ایک روڈ ادھر ماحول خشکا ہو گیا. غوث پاک کا تو ایسا ہونا چاہیے نا، میں غوث کا ملنگ ہوں. اب آواز آنی چاہیے، میں لگاتا ہوں نعرہ غوثیہ. غوث پاک تو بم ہے ہمارے لیے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے ہیں عائشہ یہ وہ ہے میں سے حیا کیوں نہ کروں. تستحی منہ الملائکہ، اس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے. بولو حیا. اس حیا کرنے پر دو روایتیں پیش کر رہا ہوں. اس حیا میں دو روایتیں پیش کر رہا ہوں. مختلف کتب احادیث میں، مختلف کتابوں میں اس کو لکھا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے میں آپ نے فرمایا ادھر آؤ، دوسرے کو فرمایا ادھر آؤ. فرمایا آپ انصاری ہو؟ جی. آپ مہاجر ہو؟ جی. یعنی جو ہجرت کر کے آئے وہ مہاجر ہے، جو مدینے میں ہے انصاری. اب سرکار یہ گفتگو چل رہی ہے، میں حدیث سنا رہا ہوں. ٹائم پورا ہو گیا، 5-10 منٹ بعد گفتگو ختم. اس کو بلایا، اس کو بھی بلایا. فرمایا انصاری اور مہاجر اب یہ گفتگو کر رہے ہیں. فرمانے لگے آج سے تم بھائی بھائی ہو. کیا فرما رہے ہیں؟ بولو ذرا. آج سے تم بھائی بھائی ہو. ہم جو بھائی بھائی ہیں بولو نا. آج کے بعد تم بھائی بھائی ہو. جو ہم سب آپس میں دوسرے کو بھائی بھائی سمجھتے ہیں جملہ بولے آج کے بعد تم آپس میں بھائی بھائی ہو. ہم سنی آپس میں بھائی بھائی ہیں کہ نہیں؟ ہمارا کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ فلاں ہیں میں فلاں نہیں. میں تو ہفتے والے دن کھوکرا پارک میں اتنی بڑی کانفرنس تھی، اتنی بڑی کانفرنس. ینگ جونا گڑھ والے بچے ناراض نہ ہوں، سچ بتا رہا ہوں، ناراض مت ہوئیے گا میرے جملے پہ، کہ جتنے آپ بیٹھے ہوئے اس سے 3 گنا پبلک تھی. 3 گنا. سبحان اللہ ان کے لیے نہیں کہیں گے. میرے ساتھ جو لوگ گئے ہوئے تھے یہاں گواہ بیٹھے ہوئے. 2 گھنٹہ 20 منٹ میں نے وہاں خطاب کیا. اس کے لیے آپ میرے لیے نہ کہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. جہاں کہنی چاہیے وہاں آپ نہیں بولتے، اور نکمے کے لیے بولنی نہیں چاہیے یہاں بولتے ہیں آپ. مختصر یہ وہاں بھی میں نے کہا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم ہم سنی اس وقت اگر کمزور ہیں صرف و صرف عمل کی وجہ سے. بولیے کس کی وجہ سے؟ بولیے کس کی وجہ سے؟ ہمارے اندر سب سے بڑی کمزوریوں کی ایک فہرست لسٹ آپ بنائیں نا، اس میں سب سے پہلے اوپر آپ لکھیں، معذرت کے ساتھ ناراض مت ہوئیے گا، سب سے اوپر ایک پہلی چیز لکھیں کہ ہم یا رسول اللہ والا یا رسول اللہ والے کو سلام نہیں کرتا. بیٹھا ہوا بندہ بھئی گزرتے ہوئے اگر تو اس کو بول دے گا السلام علیکم، اچھا لگے گا نہیں لگے گا؟ بولو. ناراض ہو گئے ہیں، بولو نا، لگے گا نہیں لگے گا؟ گھر پہ جاتے ہوئے بولے السلام علیکم، گھر سے نکل رہا السلام علیکم.
کام پہ گئے السلام علیکم، رکشہ چلا رہا ہے، پیسنجر بیٹھا السلام علیکم، سلام نہیں ہے ہمارے اندر، سلام سلام سلام۔ باقی سنتیں ہیں تو اگر میں نماز کی بات کروں شاید آپ ناراض ہو جائیں کہ یار بڑی بھاری ہے سنیوں کے لیے نماز۔ اللہ ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں نے ہلکی چیز، معمولی چیز، سلام، علامہ صاحب سلام، امام صاحب مسجد سے نکلے مقتدیوں کو سلام نہ کرے، مقتدی کہتے ہیں یار آج مجھے خطیب صاحب نے سلام نہیں کیا۔ مقتدی پہ لازم نہیں ہے، مقتدی کو کرے، مقتدی محلے والوں کو کرے، محلے والے بار والوں کو کرے، بار والے اندر والوں کو کرے۔ موضوع سے ہٹ جاؤں گا میں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باتیں بہت ساری ہیں، میں بات مکمل کر رہا ہوں، بیچ میں عثمان غنی کی بات شروع کر رہا ہوں۔ دعا کرو اللہ ہم سبیوں کو اپنے حبیب کے صدقے، اور بڑے بڑے کام، جہاد، برما جانا تو یہ جانا وہ سارا ادھر ہی ہے، اللہ ہمیں کم از کم آج سے اس جلسہ مبارک سے مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آپس میں ایک دوسرے کو، عورت سے سلام کرے، مرد کو سلام کرے، وہ بھی کسی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہیں، تاکہ یہ جو سنت سلام کی ہے یہ جو مفقود ہو گئی ہے کہیں نہ ماشاءاللہ نظر آتی ہے، اللہ اس پرفتن دور میں آج کے جلسے سے یہ اصلاحی پیغام ہے، سلام والی سنت کو اللہ میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندہ کریں گے اس کو انشاءاللہ، سلام عام کرو گے نا انشاءاللہ۔ خالی آج رات بس جلسے کے بعد کرنا، کل پھر بھول جانا، 10 محرم والے دن بالکل پھر سلام نہیں کرنا۔ اللہ ہمیں ہمیشہ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے میں حدیث مبارک پیش کر رہا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کریم نے آپ کو یہ کمال اقدس عطا فرمایا، کمال اقدس، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ شخص ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ میں اس پر 2 روایتیں پیش کر رہا تھا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ادھر آؤ انصاری، ادھر آؤ مہاجر، دوست ہو گئے، بھائی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ گفتگو چل رہی ہے سرکار، اچانک نبی علیہ السلام نے اس طرح اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، مجلس ختم ہو گئی، مجلس ختم ہوئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں ہوئے، بات کرتے ہیں کسی سے، سبحان اللہ، ان کو تو وہ بھی نظر آتا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ آپ نے ادھر بات کی، بات کرنے کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ نے ایک کو فرمایا ادھر آ، دوسرے کو فرمایا ادھر آ۔ تقریر کر رہا ہوں اس بات پر کہ میرے عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ موضوع یاد رکھیے گا، آپ نے یہ کیا کیا؟ اس کو اس کا بھائی بنا دیا، اس کو اس کا بھائی بنا دیا۔ اچانک اوپر دیکھا، باتیں کی، مسکرائے، یہ کیا تھا؟ سرکار مسکرا کے کہنے لگے لوگوں جب میں انصاری کو مہاجر کو انصار کا بھائی بنا رہا تھا اس وقت رحمت کے فرشتے موجود تھے۔ میں نے اچانک دیکھا فرشتے چلے گئے، میں نے بعد میں فرشتوں سے پوچھا فرشتوں تم کہاں چلے گئے تھے؟ فرشتے کہنے لگے یا رسول اللہ، اے ہمارے آقا، اے ہمارے مولا، آپ ہمارے بھی سردار ہیں۔ بات اتنی ہے جس وقت آپ گفتگو کر رہے تھے اسی دوران اچانک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص کا کپڑا ہوا سے اٹھا، عثمان کا سینہ نظر آیا۔ ہم عثمان کے سینے کی حیا کی وجہ سے ادھر سے چلے گئے تھے۔ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، بولو فرشتے بھی۔ بابا جی دکان کے اندر بیٹھے ہوئے، لیکن مجھے اور پیارے لگے کہ میں نے کہا جب یہ جملہ کہا انہوں نے بھی سر ہلا کے کہا کہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سب شامل ہیں میرے ساتھ۔ کتنی اچھی نوکری ہو رہی ہے کہ ہم سب نوکری کر رہے ہیں، ہم لائیو دیکھ رہی ہے، نہ جانے کون کہاں کس جگہ، کس شہر میں، کس گھر میں ہمیں بیٹھ کے اس وقت دیکھ رہا ہے، کہاں آپ کا یہ پیغام جا رہا ہے، اور ہم رہیں یا نہ رہیں
لیکن آج ہم جس کیفیت اور مستی میں آپ گفتگو کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، کسی ایک کے دل میں بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی محبت پکی ہو گئی نا، تو حشر کے میدان میں جب سیدنا عثمان غنی جنت میں لوگوں کو داخل کریں گے نا، تو میرے حبیب نے مسکرا کے فرمایا، لوگوں میرا عثمان وہ ہے، میرا عثمان وہ ہے، میرا عثمان وہ ہے کہ جو 70,000 ایسے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ ہاتھ بلند کر کے عثمان غنی کے لیے سبحان اللہ، سینے کا زور لگا کے عثمان غنی کے لیے سلام ہے عثمان غنی، آپ کی عظمت کو سلام۔ لوگ کہتے ہیں سلام یا حسین، میں بھی یہی کہتا ہوں، میں تو حسینی ہوں، میں بھی یہی کہتا ہوں، لیکن میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں سلام یا عثمان غنی۔ بولو سلام یا بلند آواز سے بولو سلام یا۔ آپ پیار دیں گے تو میں ٹائم آگے جاری رکھوں گا۔ میرے متعلق تو ویسے بھی مشہور ہے، مجھے کمیٹی والوں نے بتایا حضور پچھلے سال آپ نے خطاب کیا 1-1.5 ہو گیا تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، بولا اگلے دن 12 سے 12:30 تک بولا ہمارا ٹائم ہوتا ہے، بولا 12:30 سے تھوڑا سا اوپر جانے لگا تو ہمیں فون آنا شروع ہو گئے۔ میں نے کہا بہرحال میرا ایمان کامل ہے، فون والے بھی سن رہے ہوتے ہیں کہ گفتگو کیا ہو رہی ہے، فون والے مسلمان ہی ہوتے ہیں نا، کون ہوتے ہیں؟ اور میرا ایمان کامل ہے، سخت دل بندہ آپ میرے جلسے میں لا کے بٹھاؤ، سخت دل بندہ، میرا ایمان کامل ہے الحمدللہ، سید کمبر والے امام الوقت کا مرید ہوں الحمدللہ الحمدللہ۔ ان کے فیض اقدس سے انشاءاللہ جس موضوع پہ بات ہوگی اس کا دل بھی انشاءاللہ مدینہ مدینہ کرے گا انشاءاللہ۔ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے مسلسل مصروفیات کی وجہ سے آج جب ان بچوں سے میری بات ہوئی، میں نے ان سے کہا بچہ آج آپ کو فون ہی نہیں آئے گا، کیونکہ آج میرا اپنا فون آیا۔ میں نے کہا آج میں ویسے ہی بہت تھکا ہوا ہوں مسلسل مصروفیات کی وجہ سے، آج میں خود ٹائم سے پہلے ختم کر دوں گا، لیکن آپ کا پیار دیکھ کے جی نہیں چاہ رہا، مزید چلے 15-20 منٹ آپ کے پیار کے لیے۔ مولا علی کی باتیں تو بھی رہتی ہیں، نعرہ حیدری والا کوئی ہے یہاں پر؟ ہاتھ بلند کر کے جو ہونا عشق مصطفیٰ۔ اب میں آپ کی محبت دیکھ کے آن دی سپورٹ یہاں پر بیٹھے فیصلہ کرتا ہوں، میلاد کمیٹی والے بچے مجھے سن رہے ہیں، بیٹا دستی مائک پہ سودا کرتے ہیں سارے مل کر، عوام بھی بیٹھی ہوئی ہے، طبیعت صحت عمر کے ساتھ ساتھ مولانا فیاض بیٹھے ہوئے، بہت پیارے ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، محبوب عالم دین بیٹھے ہوئے، ان دونوں سے آپ پوچھیں، حقیقت بھی یہی ہے، بزرگ بھی بیچ میں بیٹھے ہوئے، حاجی فاروق لالا خاص آئیں، میرے برادر مشفق مہربان سلیم چشتی صاحب بالکل بیچ میں، یہ بوڑھے بیٹھے ہوئے دونوں، ان سے پوچھیں، حقیقت یہی ہے، عمر کے ساتھ ساتھ آدمی ڈھلتا ہے۔ اب عمران جانداد 2006-7 والا نہیں رہا، عبدالحق شاہ صاحب بھی وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے گا ڈھلیں گے، وہ ڈھلتا انسان، تو اس لیے طبیعت وقت سفر مسلسل سفر، تو میں آپ کے بیچ آج ایک فیصلہ کر لیتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ مجھے اس مرتبہ ان لوگوں نے جو موضوع دیا، اللہ خوش رکھے ہمارے اس بچے کو، نوجوان ساتھی بھائی کو، احسن نے مجھے ایک طویل عرصہ پہلے جب اس پروگرام کا فون کیا تو کہا حضرت آپ کا موضوع ہے فضائل آل بیت، میں نے کہا میں فضائل آل بیت پہ تقریر نہیں کروں گا، میری زندگی گزر گئی فضائل آل بیت بیان کرتے ہوئے، مجھے موضوع دو ایسا کہ جس پہ آج تک میں نے گفتگو نہ کی ہو اس مجمع میں،
بولا آپ کیا چاہتے ہیں حضرت؟ میں نے کہا مجھے آپ نے عثمان غنی یا مولا علی. تو میں آن دی سپورٹ آپ کی تعریف کر کے جا رہا ہوں. انہوں نے مجھ سے کہا جی یہ موضوع ہم نے ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت، مجھے خیر نہیں پتا تھا، تو مجھے اصل نے بتایا کہ وہ کراچی جماعت کے ناظم اعلیٰ ہیں، ان کو ہم نے دے دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر بچہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اس سال میں نہیں آؤں گا، میں اپنی یہ تعریف کہیں اور دے دیتا ہوں. ہم تو نوکر لوگ ہیں، ہماری ہندو زبان میں کہتے ہیں بانگی ہیں، ہم تو مرغے ہیں، ہم ادھر اذان نہیں دیں گے تو کوئی اور جا کے اذان دے دیں گے، تو جلسہ کہیں اور کر لیں گے. بولا نہیں حضرت ایسا نہیں ہے، خدا خوش رکھے اس کو. اس نے معرفی صاحب سے بات کی اور ان کا دیا وہ موضوع الحمدللہ مجھے دیا. میں سلام محبت پیش کر کے جا رہا ہوں آپ کو، اور الحمدللہ اب نوکری بھی اپنی ہم کرتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے. تو میں آن دی سپورٹ آپ کے بیچ ایک فیصلہ کر رہا ہوں مائک پر کہ مجھے آپ اجازت دیں، اللہ آپ کو بھی حیاتی دے، اللہ مجھے بھی صحت دے، ہماری صحت کے لیے علماء کے لیے دعا کیا کریں. اس موضوع کو میں مولا علی کو بھی شروع کروں اور وقت پہ تھوڑا چلاؤں. آئندہ سال بھی بلکہ انشاءاللہ میرے مولا حسین کا کرم ہے، میرے مرشد کا کرم ہے، انشاءاللہ اس کو 3 سال یعنی آئندہ 2 سال مزید اس موضوع کو میں جاری رکھ سکتا ہوں انشاءاللہ. تو آپ مجھے اجازت دیں کیونکہ ابھی عثمان غنی پر جو میں نے آیت پڑھی ہے، ایک آیت ابھی اس پہ بات کرنی ہے اور آیتیں میں تیار کر کے آیا ہوں. کوئی یہ نہ کہے برم آ رہے ہیں سیذکر من یخشی، اس آیت سے بات ہے. تو عثمان غنی کی بھی بہت ساری بات باقی ہے اور ٹائم ہو جائے گا جو میں اپنا طے کر کے آیا تھا. آپ مجھے اجازت دیں اس موضوع کو یہیں وائنڈ اپ یعنی میں بند کر رہا ہوں. آئندہ سال انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی عزت دے، صحت دے، سلامتی دے، ہمیں بھی دے، ان علماء کو بھی دے، ہر یا رسول اللہ والے کو دے. ہم آئندہ سال ایک نیا مواد قرآن اور حدیث سے اسی موضوع پر پھر سنیں گے. تو آپ راضی ہیں سارے اس بات میں؟ ہاتھ اٹھا کے اپنی رضا بتائیں نا، راضی ہیں؟ میلاد کمیٹی والے راضی نہیں ہیں، راضی ہو بچہ؟ راضی ہو؟ بس میں یہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات مکمل کر کے مولا علی کی بات ہونی چاہیے نا بچہ، یہ داڑھی والا بچہ بتا ہونی چاہیے تھوڑی سی بات مولا علی کی کر کے. آئندہ سال یہی میرا موضوع پکا ہے، مجھے آئندہ سال موضوع دینے کی ضرورت نہیں ہے. آئندہ سال انشاءاللہ نئی آیات، نیا مواد، نئی احادیث اسی موضوع پر انشاءاللہ ہم سنیں گے. عثمان غنی کی شان پھر میں شروع کروں گا. مولا علی، سب کو مولا سننا چاہتے ہو اور سستی کرتے ہو، بولو مولا علی کا مطلب ہے بلندی. آپ کی آواز میں بلندی ہونی چاہیے. علی کا مطلب ہے ایک بندے نے مجھ سے پوچھا اہل بیت کے حوالے سے، اس کے دل میں محبت تھی نہیں تھی، بغضی تھا، کیسا تھا؟ مجھے کہنے لگا نقشبندی صاحب آپ اپنے نام کے ساتھ حسینی لکھتے ہو، علی کرتے ہو، آپ سنی ہو، نقشبندی ہو، علی کرتے ہو، آپ ماں فاطمہ ماں حسن کی بات کرتے ہو، تو علی کا نام قرآن میں ہے؟ میں نے کہا تو کیسا وقوف آدمی ہے، اور پکا میں نے کہا یقیناً تو بے وقوف ہے، میں گارنٹی دے رہا ہوں تجھے، میں سند لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ میں نے کہا تجھے آیات الکرسی نہیں آتی. آیات الکرسی کے اندر کیا الفاظ ہے؟ آخر میں اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللہ فرماتا ہے وَهُ، اور وہ علی ہے، عظیم بلند ہے. اللہ فرماتا ہے علی کا مطلب بلندی ہے، اللہ کا نام علی ہے، علی کا نام علی ہے، علی کا نام علی ہے. مولا علی کا نام علی ہے نا. علی کا مطلب ہے بلندی، علی کا مطلب ہے بلندی. ایک حدیث مولا علی پاک کے موضوع پر عرض کر کے، اور جی چاہتا ہے کہ آج مولا علی پشتونات ہر مرتبہ آپ پڑھواتے ہیں، اس کا ایک شعر چلے پڑھ دوں گا، لیکن جی چاہتا ہے آج مولا علی کی منقبت سنا کے جاؤں آپ کو. ایک حدیث، اور وقت نے آپ کے مزاج نے محبت نے اگر اجازت دی تو ایک مولا علی پاک کی عظیم شان علمی شان بھی بیان کر دوں گا. مولا علی پاک کے
حوالے سے حدیث مبارک ہے النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. بولو علی کے چہرے کو دیکھنا، علی کے چہرے کو دیکھنا. ایسے بولو گے ذرا تھک گئے ہو، بلند آواز سے بولو نا، علی کے چہرے کو دیکھنا. اچھا جملہ کہہ دیتا ہوں، دائیں بائیں والے کو ذرا دیکھ لیجئے گا، جس کی آواز کم ہو سمجھ جائیے گا یہ اہل بیت سے محبت اس کی کمزور ہے، اور سینے کا زور لگا کر جو بولے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں جس کے سینے میں اہل بیت اور علی کی جتنی محبت ہے اتنا زور لگا کے بولے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور میں ایک بات سچ حق کر کے جا رہا ہوں ان کی موجودگی میں، کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ہے؟ توجہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ہے؟ بولو عبادت ہے، بولو عبادت ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ہے؟ بولو عبادت ہے. عثمان غنی جن کا آج موضوع چل رہا تھا، ان کے چہرہ اقدس کو دیکھنا عبادت نہیں ہے؟ بولو عبادت ہے. لیکن فرمان نبوی جو مولا علی کے لیے ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں، وہ کسی اور کے لیے نہیں. ارے کون سی وجہ، کون سی ایسی بات، کون سا ایسا راز علی کے اندر تھا، علی سے جڑا ہوا تھا کہ مولا علی کے لیے سرکار فرما گئے علی کو دیکھنا، علی کو دیکھنا، علی کو دیکھنا عبادت ہے. یا رسول اللہ، صدیق بھی اعلیٰ، عمر بھی اعلیٰ، عثمان بھی اعلیٰ، لیکن یہ صرف بات حدیث میں آپ کی زبان میں علی کے لیے کیوں نکلی؟ اس کے اندر بڑا راز ہے. بڑا راز کیا ہے؟ وہ راز یہ ہے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی جس جگہ ولادت ہوئی، جس جگہ ولادت ہوئی اس جگہ کسی اور کی ولادت نہیں ہوئی. یار خانہ کعبہ بیت اللہ کے لیے ایسے سبحان اللہ کہیں گے. اللہ آپ کو بیت اللہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب دیکھیں گے نا ہمارے ساتھ تو شہنشاہ مسجد کے مقتدی گئے ہیں اور جمعے کے اندر میں حیران ہوتا ہوں، نوجوان بچے اس علاقے کے مختلف علاقوں کے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کوئی یہ نہ کہے کہ نقشبندی صاحب برہم مارتے ہیں اپنا. آ جائیے گا اس جمعے بندے میں شناختی کارڈ ملاقات بھی کرا دوں گا، شناختی کارڈ کے سمیت. وہاں کے نوجوان لڑکے ہیں، نوجوان وہ کہتے ہیں حضرت اس مرتبہ ہم مدینے آپ کے ساتھ جائیں گے. میں نے کہا یار آپ تو تیار ہو گئے ہو، میرے لیے دعا ضرور کرنا کہ سرکار کرم فرما دیں. جانداد نقشبندی اس قابل نہیں ہے، وہ کرم فرماتے ہیں. توجہ، جب جاتا ہے نا بندہ کعبے پہ نظر پڑتی ہے، ہائے 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 بندہ دیکھتا ہی رہتا ہے. بولو دیکھتا ہی. مولا علی کی ولادت کہاں ہوئی؟ خانہ کعبہ میں. بولو خانہ. آپ نہیں بولیں گے ہاں؟ چلو آؤ مل کر بولتے ہیں. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، مل کر بولو. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. بولو دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر. اللہ اکبر تو اونچا ہونا چاہیے نا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر.
مولا علی کی ولادت بیت اللہ شریف کے اندر ہو گئی. سرکار علیہ السلام کو آ کر آپ کی چچی مولا علی کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بنت اسد, اللہ اکبر, آپ مبارکباد دیتی ہیں, اے پیارے محبوب, اے پیارے آقا و مولا, رب نے بیٹا دیا ہے لیکن پیارا بیٹا ہے, حسین بیٹا ہے, لیکن ایسا بیٹا ہے کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں, آنکھیں نہیں ہیں, آنکھیں نہیں ہیں. سرکار فرماتے ہیں چچی بچے کو لے کر آؤ, بچے کو پیش کرو. ایک طرف امام الانبیاء آ رہے ہیں, ایک طرف امام الاولیاء آ رہے ہیں, ادھر نبی ہے. فوراً آنکھیں کھول کے مصطفیٰ کی زیارت کر لیتے ہیں. ہائے سنیو, بات مکمل کر رہا ہوں, 10 منٹ ہیں, اس کے بعد ناز شریف ہوگی انشاءاللہ. آئندہ سال موقع رہا, صحت رہی, سلامتی رہی, پھر علی اور عثمان اور صحابہ کی بات کریں گے. توجہ, کسی حدیث پر ٹائم مکمل ہو جائے گا. میں پوچھتا ہوں, لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا, اس کا نہیں پتا, اس کا نہیں پتا. سنیوں کے متعلق, ہمارے متعلق ایسی بات نہ کرنا. سنیوں کی ماں نے شیر پیدا کر کے رکھے ہوئے ہیں, بات کر سکتے ہیں, جواب دے سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں, تم کہتے ہو نبی کو نہیں پتا. ارے علی کی شان یہ ہے کہ ماں کے ہاتھ اور ہیں, مصطفیٰ کے ہاتھ اور ہیں. علی کو بھی پتا ہے, بولو کس کو بھی پتا ہے؟ تھوڑا سا کو کم کر دے بچہ تاکہ باتیں سمجھ میں آئیں. ہم وہ ریپیٹر والے نعتخوان تو ہے نہیں جو بار بار پڑھیں اور نوٹ اپنے اوپر برسوائیں. ہم بات سمجھا کے جانے والے, ان کو کم کر, تھوڑی بات سمجھ ان کو آئے. علی وہ ہے, علی وہ ہے کہ جس کو پتا ہے تھوڑی دیر پہلے میں ماں کے ہاتھ میں تھا. علی وہ ہے جس کو پتا ہے میں مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آ گیا ہوں. سنیو, ینگ جوناگڑھ واز میلاد کمیٹی, جو آپ کا پورا نام ہے مجھے آج تک یاد نہیں ہوا, جو بھی ہو آپ لوگ, ہو تو میرے ہو نا, ہو تو یا رسول اللہ والے ہو نا, مجھے اپنا قبول نہیں کرتے کیا, میرے ہو نا, تو بس جو آپ کا بھی نام ہے. سنی جتنے بیٹھے ہوئے ہم سارے آپ کے, ہم سب ان کے ہیں کہ نہیں؟ جو بھی سنی عالم کو بلائے گا, انتظام کرے گا, ہم کھڑے ہوں گے. بہت بڑا جملہ دے رہا ہوں میں یہاں پر, بہت بڑا جملہ. اس جملے کی قدر آپ کے نعروں سے پتہ لگے گی. میں تو کہتا ہوں حسینی کو محرم میں بلاؤ, اور حسینی کو بولو صدیق کی شان سنا, حسینی کو بول عمر کی شان سنا, حسینی کو بول عثمان غنی کی شان سنا. حسینی تو مولا حسین کی تو بیان کرتا ہی کرتا ہے. جو اصل حسینی ہوگا نا وہ صحابہ پہ مر بیٹھے گا, صحابہ پہ. ارے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت اس لیے بن گیا, رہتی دنیا تک کے لیے دستور بن گیا, آئین بن گیا, قانون بن گیا, نظام حیات کا عظیم سورج تاباک ایک چاند ستارہ بن گیا. یاد رکھو سب پیدا ہوئے, صحابہ پیدا ہوئے, کوئی گھر میں ہوا, کوئی کہاں ہوا. یاد رکھو علی کعبے میں پیدا ہوا, اس اعتبار سے بھی اعلیٰ, لیکن پیدا ہو کر آنکھ کھولے کعبے کو دیکھتا نہیں دیکھا, نہیں دیکھا, نہیں دیکھا. دنیا کو بتا دیا کہ کچھ لوگ 14ویں صدی میں کعبہ 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 کریں گے. علی بتانا چاہتا ہے کہ کعبے سے بھی بڑا مقام, رتبہ, عزت, شہرت کعبے کے کعبہ مدینے والے مصطفیٰ کی ہے. اگر کعبے کے اندر
کوئی اور ایسا نہیں تھا کہ جو کعبے کے اندر پیدا ہو کر پیدا ہوتے ہی کعبے کو دیکھے. علی نے دنیا کو بتا دیا کہ یاد رکھو میں اندر پیدا ہو کر کعبے کو نہیں دیکھ رہا, میں پیدا ہو کر سب سے پہلے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. میں اسی پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ علی علی ہے. بولو علی, ایسے بولو گے علی. میں اس بات کو بڑی خوشی سے کر رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں پولیس کے لوگ, رینجرز کے لوگ, ایجنسیوں کے لوگ صرف ڈیوٹیاں کرتے ہیں, جلسوں کی, مجالس کی, علماء کی سیکورٹی کرتے ہیں. میں اس طبقے سے محافل کی وجہ سے بڑا قریب ہوں. پی ٹی سی کے اندر, پولیس ٹریننگ سینٹر کے اندر ایک طویل عرصے سے ختم قرآن ہوتا ہے رمضان میں تراویحوں کا. اس ختم قرآن میں جلسہ کرنے جاتا ہوں ہر سال الحمدللہ. وہاں پولیس کے لوگ بھی اور اندر رینجرز کے بیسز بھی ہیں, رینجرز کے سپاہی بھی اس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, افسران بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, رینجرز کے انسپیکٹرز, پولیس کے انسپیکٹرز. پولیس کا ادارہ ہے نا ٹریننگ سینٹر, عام بندہ اندر کیا چھولے کھانے جائے گا, نکل باہر. تو میں سالہ سال جاتا ہوں اور خدا کی قسم کہہ رہا ہوں کہ جب ان کا جذبہ وہاں دیکھتا ہوں میں, اور ابھی کی میں آپ کو بات بتاؤں, پی ٹی سی کی مجھے رپورٹ ملی کہ وہاں پولیس ٹریننگ سینٹر کے اندر ہمارے دوست ہیں بہت اچھے, ڈی ایس پی صاحب ہیں ایم ٹی سٹور کے, 10 روزہ وہاں پر زور سے عصر تک مولا حسین پاک کی محفلیں جاری ہیں. یار ایسے کہو گے اپنی ایجنسیوں کے لیے سبحان اللہ. خدا کی قسم سب برے نہیں ہوتے. جس طرح سارے مولوی بھی اچھے نہیں ہیں نا, فن خان بھی ہیں بیچ میں, برائے نام بھی ہیں, سیاستدانوں میں بھی اس طرح ہیں. تو ایجنسیوں کے اندر بھی پولیس رینجرز کے لوگ الحمدللہ اہل بیت, صحابہ, اولیاء سے پیار کرتے ہیں. تو مجھے میلاد کمیٹی کے بچوں نے کہا جی کہ اس مرتبہ ہمارے ساتھ ایس ایچ او صاحب نے, انٹیلیجنس جو آفیسر ہیں انہوں نے, اور دیگر افسران نے بہت ہی زیادہ کوپریٹ کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ نہیں کہیں گے آپ ان کے لیے؟ پولیس سے اتنا ڈرتے ہوئے یار سبحان اللہ بولو ان کے لیے. میں نے کہا بچہ آپ کے ساتھ کیا ہے, میں انشاءاللہ ان کا شکریہ ادا کروں گا. کیونکہ آپ کے یہاں جتنے بھی مہمان علماء ہیں سارے باہر سے آئے. ہم بلدیہ ٹاؤن میں رہتے ہیں, ایجنسیاں ہمیں جانتی ہیں الحمدللہ, آپ کو جانتی ہیں. یہ لوگ ایک ایک بندے کا الحمدللہ ریکارڈ رکھتے ہیں. وہ الگ بات ہے سامنے ملاقات ہو تو انجان بنتے ہیں. ان کو سب پتہ ہے کون مولوی دہشت گرد ہے, کون سرکار کا عاشق ہے, کون کس جگہ خطاب کرتا ہے. اور ہم یا رسول اللہ والوں کو بھی بخوبی جانتے ہیں. بولے بخوبی جانتے ہیں. تو اس لیے اس مرتبہ ان بچوں نے مجھے بتایا, میں نے کہا میں 2 لفظوں میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے در حقیقت آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا. اب میں جملہ ان کے لیے بول رہا ہوں, وہ دور کھڑے میں, سبحان اللہ آپ نے ان کے لیے کہنی ہے. ایجنسیز نے, رینجرز نے, پولیس نے اور دیگر جتنی ایجنسیز ہیں, جس نے آپ کے ساتھ تعاون کیا, میں قرآن اور حدیث کا آدمی ہوں, عالم ہوں الحمدللہ سرکار کے کرم کے صدقے. ذاتی طور پر تو نکمہ ہوں, قرآن اور حدیث جانتا ہوں. یہ رہا قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے. میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا آئندہ بھی یہ کریں گے. در حقیقت انہوں نے اپنے لیے اگلے جہاں کے سفر میں آسانیاں پیدا کی ہیں. مرنا انہوں نے بھی ہے. بولو مرنا انہوں نے بھی ہے. تو جو اچھا کرتا ہے نا مولا حسین والوں کے ساتھ, علی والوں کے ساتھ, اللہ اس کے ساتھ اچھا کرتا ہے. تو انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا. اللہ کریم انہیں بھی عزتیں, خوشیاں, برکتیں, اللہ انہیں بھی اپنے بچوں کا سکھ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہماری ایجنسیز کو موقع بموقع جہاں جو کام کرتے ہیں, اللہ کریم انہیں تخریب کاروں کو, دہشت گردوں کو پکڑنے میں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ کریم دعا کریں علی کی طاقت کے صدقے انہیں روحانی طاقتیں بھی عطا فرمائے. ہم یا رسول اللہ والے چاہتے ہیں, ہاتھ بلند کر کے بولو کہ دہشت گردی ختم ہونی چاہیے. ہاتھ بلند کر کے بولو دہشت گردی, دہشت گردی.
ہم یا رسول اللہ والے آپ کے ساتھ ہیں سر، آپ کے ساتھ، ہم پرامن لوگ ہیں، کوئی بھی سنیوں کی جماعت ہے، تحریک لبیک ہے، جماعت اہل سنت ہے، جو مختلف نام ہے، سب پرامن داعی ہیں، سب۔ شاہ صاحب بھی یہاں خطاب کر کے گئے، وہ بھی یہی کہہ کے گئے ہوں گے، میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ ہم کل بھی اس ملک کے محب تھے، آج بھی اس ملک کے محب ہیں، اور انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے اپنے حبیب کے صدقے اس ملک کی محبت میں امن، قانون، آئین کو قبول کرتے ہوئے الحمدللہ اس ملک اور ملک کی عوام کے لیے بہترین دین کی خدمت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم سے دعا کریں، میں منقبت پڑھ دیتا ہوں، پشتو منقبت تو نہیں ہے، اچھا پشتو نعت پڑھ دی ہے، مولا علی کی منقبت پشتو پڑھوں تو کسی کو سمجھ میں آئے۔ اب یہاں دیکھیں سنگل ڈیٹ لینے پر، ایک کام لینے پر ڈبل ڈبل نوکریاں کرنی پڑتی ہیں، تقریر بھی کرو، اور میرا جی آج پتہ نہیں کیوں اندر سے مجھے کہہ رہا ہے کہ آج ابھی صحیح تقریر ہوئی نہیں ہے، تو تھکاوٹ کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں اس کو میں کلوز کروں۔ میرا جی چاہتا ہے واللہ سرکار کے کرم کے صدقے کہ جو علی اور عثمان غنی کے حوالے سے سنانا چاہتا تھا میں، تو بہت کچھ باقی ہے، بہت کچھ باقی ہے، اگر آپ تھوڑی سی ہمت کریں۔ میرا جی پتہ نہیں کیوں چاہتا ہے ایک روایت مولا علی کے حوالے سے سنا دوں آپ کو، سنا دوں؟ ایک بار ہاتھ بلند کر کے بولو علی علی ہے، علی۔ جو پیچھے نوجوان کھڑے ہوئے ہیں پولیس والوں کے پاس دائیں بائیں، میں سب کو دیکھ رہا ہوں، سب ہاتھ بلند کر کے بولو علی 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 کی بات کر رہا ہوں میں۔ مولا علی مشکل کشا کے پاس انشاءاللہ ابھی جو آپ کو جو بات سنا رہا ہوں آپ اتنا ہنسیں گے، طبیعت آپ کی انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گی۔ مدینہ مدینہ پہ سبحان اللہ نہیں بولتے، مکہ مکہ ہو جائے گی۔ مدینہ مدینہ ہے، مکہ بھی ادھر ہی ہے، بولو مدینہ مدینہ، دل گارڈن گارڈن ہو جائے گا۔ اب توجہ، بظاہر ایک لطیفہ ہے لیکن ہے علمی، علی سے وابستہ، وہ میں اپنے انداز میں آپ کو سناتا ہوں، بزرگوں نے کتابوں میں لکھا اس کو۔ مولا علی کے پاس دو بندے آ گئے، بولو حضور ہم دونوں کی لڑائی ہو گئی، ہمارا مسئلہ حل کریں۔ مولا علی پاک فرمانے لگے کس بات پہ لڑائی ہوئی ہے بھائی؟ وہ ایک بندہ کہنے لگا مولا علی، بولو مولا، اب بولو گے تو میں بات جاری رکھوں گا، بولو مولا پیارے امام آقا مولا علی، اے پیارے علی، ہم دو بندوں میں لڑائی ہو گئی۔ بولا کس بات میں لڑائی ہوئی ہے؟ اب دیکھیے ذرا لڑائی کیسے حل کریں گے، آپ بھی حیران پریشان، محفل ختم ہو جائے گی نا، آپ پولیس کی موبائل کو دیکھ رہے ہوں گے، پتہ ہی نہیں ہے موبائل والا گھر جا کے سو بھی گیا، بندہ ہلائے گا اوے علی کی شان میں ایسا کھویا ہوا، چل گھر چلا جا۔ دماغ کی آپ کی ٹیونز آن ہونی چاہیے۔ نوجوان طبقہ جو بیٹھا ہوا ہے، جو اس وقت لائیو سن رہے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں دیکھ رہی ہیں گھروں میں، سب توجہ، پردے پر بیٹھی ہوئی ہیں، گفتگو یاد رکھنی ہے۔ میں اس پر آپ کو سنا رہا ہوں کہ آپ نے کہنا ہے علی علی ہے، علی اس سے بھی آواز آنی چاہیے، علی۔ مولا علی پوچھتے کس بات پہ لڑائی ہوئی؟ تو بندہ کہتا ہے حضور مسئلہ یہ ہے، یہ اور میں بیٹھ کر اکٹھے روٹی کھا رہے تھے، تو ایک بندہ وہاں سے گزرا، تو میں نے اس کو بولا آجا ہمارے ساتھ کھانا کھا، وہ بھی بیٹھ گیا۔ تو مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم کہنے لگے تو لڑائی کس بات پہ ہوئی ہے؟ کھانا کھانے پر؟ بولا نہیں حضور، جب کھانا کھا لیا نا تو وہاں سے وہ بندہ، جب اس نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا، میں نے بھی کھایا، اس نے بھی کھایا، وہ کھانے والا کھانا کھا کے جب جانے لگا، اس نے کیا کیا؟ اس نے 8 روپے دے دیے۔ کتنے دے دیے؟ بولیے کتنے دے دیے؟ یہ بندہ بڑا ظالم ہے۔ بولا کیا ہوا جی؟ بولا اس بندے نے کیا کیا کہ جب اس نے ہم دونوں کا کھانا کھایا ہے تو مجھے یہ 3 روپے دے رہا ہے، خود 5 روپے رکھ رہا ہے، تو 4 روپے ہونے چاہیے نا ہمارے۔ مولا علی کہتے ہیں، بولو مولا علی، جو کہتے ہیں سننا چاہتے ہو بولو نا مولا علی، میاں میرے حساب میں تیرا 1 روپیہ بنتا ہے،
اگر 1 روپیہ لینا ہے لے لے ورنہ وہ بھی نہیں ملے گا۔ وہ بندہ کہتا ہے حضور پہلے تو 3 روپے مل رہے تھے، اب 1 روپیہ بن گیا، 1 روپیہ، یہ کون سا حساب ہے؟ یہ حساب بتاؤ ذرا مجھے۔ مولا علی کہتے ہیں سننا چاہتا ہے مجھ سے؟ آہا، علی کا حساب دیکھنا آج، بولو علی کا۔ آپ سستی کر رہے ہیں تو میں آپ کو پشتو ناز سنا دوں گا یہاں پر، بولو علی کا۔ اور ایک بندہ ہے وہ کھانا کھا رہا ہے، دوسرا بندہ وہ بھی کھانا کھا رہا ہے، مل کے کھا رہے ہیں، تیسرا آیا اس نے کھانا کھایا ان کے ساتھ مل کر، تو مولا علی کو بتا شکایت کرتا ہے حضور 3 روٹیاں میری تھی، 5 روٹیاں اس کی تھی، میرے ساتھ کھانا کھایا تو اس کو چاہیے 4 روپے رکھے نا، یہ مجھے 3 روپے دے رہا ہے۔ تو مولا علی اس 3 روپے دینے والے کو پوچھتا ہے تو 5 روپے رکھ رہا ہے، اس کو 3 کیوں دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے حضور اس کی روٹیاں 3 تھی اس لیے اس کو 3 روپے دے رہا ہوں۔ تو مولا علی 3 والے کو بولتا ہے پتر اور بلدیہ والے 1 روپیہ لے لے، کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی نہ ملے۔ تو وہ کہتا ہے حضور یہ 1 روپیہ کیسے بنتا ہے؟ یہ لاجک، یہ فلسفہ، یہ منطق، یہ حساب بتا کے تو دکھا دو، اسی لیے میں کہتا ہوں علی علی ہے، بولو علی ہے، بولو علی ہے۔ مولا علی کہتے ہیں ایک بات تو بتا، اور 3 روپے والے ایک بات تو بتا، تو چاہتا ہے تجھے 4 روپے ملے؟ کہا ہاں، کہا نہیں میرے حساب میں تیرا 1 روپیہ ہے، اس کے حساب میں اس کو ملنے چاہیے 7 روپے۔ حضور یہ کیسے؟ علی کہتے ہیں ایک بات تو بتا، تیری روٹیاں کتنی تھی؟ کہتا ہے حضور 3۔ اس کی روٹی کتنی تھی؟ کہنے لگا حضور 5۔ مولا علی کہنے لگے روٹیاں ہو گئی 8۔ کتنی ہو گئی؟ مولا علی فرمانے لگے 1 روٹی کو کتنے بندے نے کھایا؟ کہا 3 نے۔ مولا علی فرمانے لگے 1 روٹی کو 3 بندے نے کھایا، جب آپ 1 روٹی کے 3 پیس کریں گے تو 8 روٹیوں کے 24 پیس بنیں گے۔ کتنے پیس بنیں گے؟ آپ کے یہاں کچھ زیادہ بنیں گے کیا؟ کتنے بنیں گے؟ مولا علی کہتے ہیں دیکھ اس کی روٹیاں تھی 5، اس کی روٹیوں کے پیس بنے 15، تیری روٹیاں تھی 3، تیری روٹیوں کے بنے پیس 9۔ 1 روٹی کو 3 بندوں نے کھایا، گویا کہ 8 پیس تم تینوں نے کھائے، 8 پیس تم تینوں نے کھائے۔ اس کی 5 روٹیاں تھی، اس کے 15 پیس 15 ٹکڑے بنتے تھے، اس نے 8 کھائے ہیں 7 کھلائے ہیں، تیرے 9 پیس بنتے ہیں، تو نے 8 کھایا ہے 1 دیا ہے۔ اب یہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ کل سمجھ میں آ جائے گا، پولیس والوں کو سمجھ میں آ گیا ہے، آپ لوگوں کو کل سمجھ میں آئے گا۔ اسی پہ بات میں ختم کر رہا ہوں۔ مولا علی کے بہت ہی علمی لطیفے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور اس پہ سناؤں، لیکن اس وقت آپ ہاتھ چھوڑ کے بھی کھڑے ہو جائیں گے نا تو میں آگے نہیں سناؤں گا۔ اس وقت عمران جان داد کا پٹھانوں والا فیصلہ ہے ختم۔ اب میں منقبت پڑھ رہا ہوں، مجھے پتا تھا آپ یہی کہیں گے کہ ہر بار نقشبندی اجازت لے کے آگے چلا جاتا ہے، اب اجازت نہیں۔ انشاءاللہ جس کو مزید مولا علی کی بات سننی ہے جمعہ کچی شہنشاہ مسجد میں پڑھے، انشاءاللہ جمعے والے دن آپ کی پیاس انشاءاللہ بجھا دوں گا۔ ہم نے روز نوکری کرنی ہوتی ہے، ہماری صحت ہے تو سچی بات یہ ہے عوام کی بھی صحت ہے۔ اگر ہم خبریں سنانے لگ جائیں گے عوام خوش نہیں ہوگی، تو آپ چاہتے ہو کہ اور علاقوں کے لیے ہماری صحت ہونی چاہیے، چاہتے ہو نا دین کے کام کے لیے صحت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، کہ خالی بلدیہ میں ہی اپنے آپ کو لگا دیں۔ اس لیے صحت ہوگی پھر ملاقاتیں آپ سے ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اسی پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ پھر ایک بار بولو روٹیاں سوچنا ضرور ذرا، کیونکہ روٹی میں آج پریشانی ہے، روٹی میں لڑائی ہے آج۔ کوئی روٹی کے لیے اس پیٹ کو جہنم بنا رہا ہے، کوئی روٹی کے لیے اس دین کو بیچ رہا ہے، کوئی روٹی کے لیے اس پاکستان کو بیچ رہا ہے، کوئی روٹی کے لیے اس شہر کو تباہ کر رہا ہے۔ ہم وہ سنی، ہم یا رسول اللہ والے وہ ہیں، روٹی چھوڑ سکتے ہیں، مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ مصطفیٰ کو ہاتھ بلند کر کے بولو مصطفیٰ کو۔ مجھ سے ایک بندے نے بات کی، بولا حضور کوئی لنگر شگر بھی ہوگا؟ میں نے کہا ہاں۔ بولا کتنے بجے؟ میں نے کہا وہ لوگ تو نہیں کھلائیں گے، میرے گھر پہ آ جانا میں کھلا دوں گا۔
کیونکہ میں نے کہا میرے گھر پہ ینگ جوناگڑھ والے دیگ ہر روز پہنچاتے ہیں، تجھے میں کھلا دوں گا اس میں سے۔ میں نے کہا تو خالی لنگر کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے، سوکھی تقریریں نہیں سن سکتا تو عمران جانداد کی۔ اللہ ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے، خیر وہ جس نے بھی کہا تھا اس وقت یہیں بیٹھا ہوا ہے، ناراض نہیں ہونا سنی بھائی، تو میرا ہے میں تیرا ہوں۔ اللہ ہم سب کو دین کا کام قربانی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، مستی کے ساتھ، نبی علیہ السلام کی محبت کے ساتھ کر کے لوگوں کے سینوں میں یا رسول اللہ کی محبتیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا میرا ایک ہی نعرہ، آپ کی میری محبت کی ایک ہی وجہ، نہ آپ امیر، نہ میں غریب، نہ میں سردار، نہ آپ کنگلے، ہم جو کچھ بھی ہیں، ہم سب کا، پولیس، ایجنسیاں، سیاستدان، علاقے والے، مائیں بہنیں بیٹیاں، ہم مرد، ہم سب کا آپس میں ایک ہی تعلق ہے۔ اس تعلق کا نام ہے، ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے یا رسول اللہ۔ کیا کہو گے؟ یا ہاتھ بلند کر کے یا رسول اللہ۔ جو کہے گا یا رسول اللہ اس پہ ہماری جان بھی قربان ہے۔ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو دین و دنیا کی عزت نصیب فرمائے۔ مولا علی کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ آئندہ سال دعا صحت کے لیے ضرور کیا کریں۔ میں پہلے اپنے سے بڑے علماء کا نام لوں گا، عبدالحق شاہ صاحب کے لیے، عرفان مشہدی صاحب کے لیے، مظفر شاہ صاحب کے لیے، میرے مرشد کریم کمبر والے لجپال امام الوقت بادشاہ کے لیے، تمام جتنی بھی بادشاہ خانگاہیں ہیں ان پیروں کے لیے میں ان کا بھی نوکر، اور آخر میں مجھ نکمے کے لیے بھی ضرور دعا کیا کریں۔ آپ کو نہیں پتا کہ یہ علمی میدان پڑھنا، دماغ حاضر رکھنا بہت ہی سرکار کی نگاہ کے صدقے مشکل میدان ہے، آسان نہیں ہوتا کہ عمرہ اٹھ کے آگے خبریں سنا دے، دماغ خرچ ہوتا ہے، طبیعت خرچ ہوتی ہے، بال بچے، طبیعت، رشتہ داری، دوستی سب دیکھنی پڑتی ہے، اور عالم میدان میں بھی کودا ہوا ہوتا ہے۔ تو صحت ہوگی سب کچھ ہوگا۔ علماء کی صحت، علماء کی صحت، علماء کی صحت کے لیے آئندہ کے بعد دعا کرو گے انشاءاللہ؟ سرکار کا واسطہ دے کر دعا کرو گے انشاءاللہ؟ ضرور دعا کیا کرو، ضرور دعا کیا کرو۔ بہت مشکل فیلڈ ہے۔ ایک واقعہ دوسری جگہ ہم سنا دیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ تو وہاں سنایا تھا۔ ایک نعت خوان ایک ہی نعت کو 40,000 جگہ سنا دے، جھوم جھوم کے اس پہ لٹا رہے ہوتے ہیں۔ خود ہی اندازہ لگا لو کہ کتنی مشکل فیلڈ ہے، لیکن ہم خوش نصیب ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ 1000 نعت خوان نعت پڑھتے ہیں، اللہ عالم دین کو منصب پر یعنی عزت والی جگہ پر بٹھاتا ہے۔ یہ علم کی طاقت ہے، یہ علم کا کمال ہے۔ عمران جانداد کل بھی نکمہ تھا، آج بھی نکمہ ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو سنی علماء سے محبت، سنی علماء کے ساتھ محافل میں، جلسوں میں جا کر دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں گزشتہ سال کی طرح، ہر سال کی طرح کثیر تعداد میں باپردہ اس وقت موجود ہیں، اور اس مرتبہ میلاد کمیٹی والوں نے مزید احسن ان کے لیے انتظامات کیمرے کی صورت میں کیے ہوئے ہیں۔ ان میری بہنوں، ان میری بیٹیوں، ان میری ماؤں کے لیے دعا ہے۔ اللہ کریم آپ یہاں آئی ہیں نا عورت، میں پچھلے مرتبہ میرا خطاب یہاں پر تھا، موضوع تھا امہات المؤمنین، میں اس میں تفصیل سے بات کر کے گیا تھا، لیکن آج صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں، عورت دیندار ہو نا، عورت ماؤں بہنوں بیٹیوں کا بھی حق ہے، عورت دیندار ہو، دین گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جملہ بولو، دین گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ عورت دیندار ہے نا، بچہ گرے گا کہیے بسم اللہ، بچہ لڑکھڑائے گا کہیے بسم اللہ یا غوث پاک۔ میں نے تو الحمدللہ اس ماحول میں آنکھ کھولی ہے۔ میری ماں، میں اپنی والدہ کی بات کروں، الحمدللہ مجھے فخر ہے، کبھی بھی میں کسی مہم پر سفر میں کہیں نکلتا ہوں، میری ماں مجھے ایک ہی دعا دیتی ہے کہ اللہ بچہ تجھ پہ، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی قسم اٹھا گیا ہوں کہ میری ماں مجھے ایک ہی دعا دیتی ہے، اللہ تجھ پر 11ویں والے کا کرم سلامت رکھے۔ اس گھرانے میں آنکھ کھولی ہے میں نے، الحمدللہ الحمدللہ۔ آج بھی اس عمر میں بھی میری والدہ مجھے یہی دعا، اور کیوں نہ پھر ہم 11ویں والے کے مسلک اعلیٰ حضرت سے محبت کریں۔ میں ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ دیندار بنیں، آپ اجتماعات میں جائیں،
خواتین کے اجتماع ہوتے ہیں یہاں پر اس علاقے میں، میرا ہی محلہ ہے، میں یہیں بلدیہ میں رہتا ہوں، شکارپور سے تو نہیں آیا، یہیں دائیں بائیں ہوتے ہیں، اس محلے میں ادھر ہوتے ہیں، مارکیٹس ایریے میں ہوتے ہیں، ترک محلے میں ہوتے ہیں۔ خواتین کو اپنی بیٹیوں کو اجتماعات میں ضرور بھیجو، ضرور بھیجو۔ بیٹی اجتماع میں نہ جائے خفا ہو جاؤ، ناراض ہو جاؤ، بولا بچی تو اجتماع میں نہیں گئی، بچی مارکیٹ ضرورت پہ جاتی ہے، گھومنے پھرنے تو نہیں جاتی، ہم خوش ہوتے ہیں چلو بچی تو نے سامان لے آئی۔ اپنی گھر والیوں کو پابند کرو کہ تو نے اجتماع میں جانا ہے، تاکہ جب اس کی اصلاح ہوگی نا، وہ وقت بھی میں نے دیکھا، مجھے لوگ بتاتے ہیں، ظاہر ہے ہمارا عوامی رابطہ ہے، لوگ بتاتے ہیں حضرت کہ جب عورت بیوی دیندار ہو جاتی ہے تو پھر شوہر کا فجر کی نماز میں سونا جو نا عذاب ہو جاتا ہے، وہ بار بار کہتی ہے۔ اور عورت آپ کو پتا ہے جب کوئی کام کروانے کے لیے پیچھے پڑ جائے، چاہے کوئی سوٹ چاہیے، چاہے بچے کے اچھے کپڑے چاہیے، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے پیسے نکلوا کے کپڑے لے لے گی۔ تو عورت جب دیندار ہوگی، وہ آپ کو کسی بھی طرح، میرا ایمان ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بھیج کے رہی ہے انشاءاللہ۔ اب عورت ہی اگر بے دین ہے، بولو عورت ہی اگر، تو وہ تو پہلے کہے گی شکر ہے یہ بھی سویا ہوا، مجھے اٹھایا نہیں ہے، سارا دن بچوں کو میں سنبھالتی ہوں۔ یار بچوں کو فاطمہ نہیں سنبھالتی تھی، حسن و حسین کو سیدہ کائنات نہیں سنبھالتی تھی، وہ ایسے سنبھالتی تھی کہ سیدہ کائنات چکی بھی پیستی ہے، گھر کے کام بھی کرتی ہے، اور ادھر حسن بھی ہے، حسین بھی روتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، ہم حیران ہو جاتے کہ جب حسین روتے سیدہ کائنات حسین کی طرف دوڑتی، وہ سیدہ کائنات تھی، جب دوڑتی رب جبریل کو حکم دیتا، جبریل جا، میری بیٹی سیدہ کائنات حسین کو چپ کرا رہی ہے، میری بیٹی کی چکی جا کے جبریل چلا رہا ہے۔ وہ ایسی بیٹی، ہم سیدہ کائنات سے اعلیٰ ہیں۔ میں ماؤں بہنوں بیٹیوں سے پوچھ رہا ہوں، کیا تمہاری عزت رسول کی بیٹی سے زیادہ بڑی ہے؟ کیا تمہارے بچے حسن و حسین سے زیادہ قیمتی ہیں؟ کیا تمہارے بچے حسین سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ تمہارے بچوں نے اپنے نانا کے کندھوں پہ سواری کی ہے، حسین نے مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواریاں کی ہیں۔ وہ سیدہ کائنات، عورتوں کے لیے بات کر رہا ہوں، ضروری ہے، وہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہے، وہ بھی کچھ لے کے جائے۔ سیدہ کائنات کی بات کر کے نعت شریف پڑھ رہا ہوں پشتو۔ سیدہ کائنات رب کی بارگاہ کے اندر عرض کرتی ہے، مولا مولا تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ رات ختم ہو جاتی ہے، فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ فاطمہ کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا، تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ اس ماں کا جذبہ ماں بہنوں بیٹیوں اپنے اندر لاؤ، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، ذکر کرو، درود پڑھو، کھانا پکاؤ درود پڑھتے ہوئے، شوہر کو کوئی چیز دو درود پڑھتے ہوئے، گھر میں بیٹھو درود پڑھتے ہوئے۔ آج کل تو یہ کینسر بن گیا، کینسر کہ کچھ بھی ہو جائے نا، عورتوں میں خاص کر نند بھاوج فلاں جٹھانی دیورانی، وہ بیمار ہو گئی، ہاں فلاں نے یہ کروایا ہوا ہوگا، ہاں اسی نے کیا تھا، میں اس کے یہاں نہیں گئی تھی، اسی نے کیا ہوگا۔ دوسرا بندہ کہے گا ہاں لازمی میرے اوپر کالا جادو ہو گیا، دیکھو کام بھی چلا گیا، بائک بھی چھن گئی، میں بھی بیمار ہو گیا۔ اور اللہ کے بندے، یہ جادو تعویذ آسیب ٹونا یہ کینسر بن گیا یار، اللہ پہ ہمارا ایمان ختم ہو گیا۔ مجھے آخری بات ہاتھ بلند کر کے بتانا، اگر ہر بات جادو ہے، یعنی میں بیمار ہو جاؤں تو جادو، میرا بچہ بیمار ہو جائے تو جادو، میرے کاروبار ٹھپ ہو جائے تو جادو، مجھے بتاؤ کیا حسین پر بھی کسی نے جادو کیا تھا؟ حسین پر کسی نے جادو کیا تھا کہ حسین جا، ہم نے تیرے پر جادو کر دیا، تیرے بچے کربلا میں کٹیں گے، تو بھی کٹیں گے۔ ارے سنیو اور ماں بہنوں بیٹیوں، کچھ تو اللہ کی بارگاہ سے تکلیف اور آزمائش کا تصور تو رکھو۔ ہم نے اللہ کی بارگاہ سے تکلیف اور آزمائش کا تصور ختم کر دیا۔ مولانا فیاض صاحب سچ کہہ رہا ہوں، ناراض تو نہیں آپ؟ علامہ صاحب ذرا سی بات ہے، آگے بھوکے میں بھوکا چل رہا ہے،
اور کوئی کام ہی نہیں ہے، ادھر آ گئے، چل بھائی یہ لے تعویذ، یہ بلڈنگ بن گئی تیری۔ اور میں تعویذات کو مانتا ہوں، تعویذات کا انکاری نہیں ہوں، لیکن گھروں میں لڑائیاں جھگڑے، کاروبار ٹھپ ہو گیا، لڑائیاں ہو گئی، نفرتیں ہو گئی۔ بھائی میرا بچہ بیمار ہو گیا تو ضروری ہے میرے بچے پہ کسی نے جادو کرایا؟ تکلیف پیدا کرنے والا اللہ، بولو تکلیف پیدا کرنے والا پیدا کس نے کی ہے؟ بولو نا یار، تکلیف پیدا کرنے والا، خوشی پیدا کرنے والا۔ جس رب نے تکلیف کو پیدا کیا وہ تکلیف آ ہی نہیں سکتی تیرے میرے پر۔ مجھ پہ کوئی تکلیف آ جائے، میں پہلے کسی بڑی مسجد میں چھوٹی مسجد میں چلا جاؤں، ہاں دیکھو اللہ کی آزمائش ہے، اور دیکھو فلاں